والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. جس کو اللہ نے منہ میں زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، بآواز بلند سے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله يا حبيب الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کے نگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نہتی واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کا انعقاد محمد شفیع قادری کے گھر پر انعقاد ہوا. اللہ نے آج کی رات کا ذکر اور آج کی رات کی یہ عظیم سعادتیں محمد شفیع قادری اور ان کے گھر والوں کو عطا کی ہیں. دعا گو ہوں کہ جو لمحے ایک ایک لمحہ جو بسر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے. قبول فرما کر محمد شفیع صاحب نے جس مقصد کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ ان کو نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے. اور میں بڑا مشکور و ممنون ہوں استاد العلماء مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ توسری قادری دامت ملکالیہ کا کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ عظیم گلدستہ اپنے بڑی قیمتی وقت دے کر انہوں نے اس گلدستے کو نکھارا ہے. اللہ اس دستے کا حسن اللہ تا قیامت برقرار رکھے.
اور ان نوجوانوں کو استقامت عطا فرمائے۔ اچھی صحبت اور اچھی سنگت وہ نکھار پیدا کرتی ہے، الحمدللہ۔ جیسی صحبت بھی ہو ویسا نکھار آتا ہے انسان کے بول چال میں، انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں۔ اور آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو تعلق اللہ اس کے رسول کے لیے بنتا ہے اور بنایا جاتا ہے اور تعلق رہتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یہ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان جوانوں کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ آپ ایک اچھی سنگت میں جڑے ہیں، اچھی صحبت میں جڑے ہیں۔ یہ انشاءاللہ رائے گا نہیں جانا۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے ایمان کو، اور ہم آپ لوگوں صدقہ ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ تو میدان محشر انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے اور انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اچھا تعلق ہوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، دو دوست ہوں گے جو دنیا میں کٹھے رہتے تھے، کٹھے نمازیں پڑھتے تھے، محافل میں کٹھے جاتے تھے، ذکر و اذکار کٹھے کرتے تھے۔ جب نامہ اعمال توڑنے لگا تو 80% ان کی نیکیاں اور 20% ان کی نیکیاں کم پڑ گئیں۔ تو وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے کہ ابو کچھ نیکیاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے ثنا خان محمد فریض قادری صاحب تشریف لائے، اللہ ان کی جوانی اور ایمان کو سلامت رکھے۔ تو ایک دوست کی 80% نیکیاں تھیں مگر 20% کم تھیں۔ وہ اپنے یہ بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بڑی توجہ سنیے گا، اور پھر جو آپ کا تعلق ہے اس پر رب کا شکر ادا کیجئے گا، اور جن کا تعلق نہیں ہے وہ اچھا تعلق بنائیے گا۔ آج کے بعد 20% نیکیاں ان کی اس کی کم تھیں۔ وہ اپنے باپ کے پاس گیا مگر نیکیاں ملی، والدین کے پاس بھی نیکیاں اس کو نہیں ملی۔ اب وہ ڈھونڈنے نکلتا کہ شاید کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ مجھے 20 نیکیاں مل جائیں اور میرا کام۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتفاق یہ ہوگا جو دوست ہوگا اسی کی بھی 80 نیکیاں 80% ہوں گی، 20% کم ہوں گی، کہ دونوں کے والدین منع کر چکے ہوں گے اور دونوں تلاش میں نکلے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلتے چلتے دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے گا۔ تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی کیا بنا تیرے ساتھ؟ کہتا آپ کے ساتھ کیا بنا، تو بتا۔ کہتا یار 80% ہو گئے، 20% کم ہیں۔ تو میرے والد نے بھی انکار کر دیا اور کوئی مجھے نیکی دینے کے لیے تیار۔ تو سنا، کہتا جو کیفیت تیری صورتحال وہی میری ہے، تو ایسا کر، اچھا میری یہ 20% میری سے لے لے اور تو جنت میں چلا جا۔ وہ اس کا دوست جس کے فقط اللہ کی رضا کے لیے جس سے تعلق ہوگا، دوستی ہوگی اللہ کی محبت میں، اسے نیکی لے کے جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا، ایک قدم جنت کے اندر اور ایک باہر ہوگا، تو چیخیں مار کر رونے لگے گا۔ اللہ فرمائے کہ بندے اب تو جنت میں جا رہا، اب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرے کہ مالک میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے یہ کیا کر دیا کہ اپنے دوست کی نیکیاں لے کر خود جنت میں اور میرا دوست جہنم میں؟ مولا نہیں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اصرار بڑھ جائے گا حتیٰ کہ رب کہے گا جا اپنے یار کو بھی بازو پکڑو اور جنت میں لے جا۔ میرے نوجوانوں، نسیم قاسمی کے نعت کونسل کے عظیم ثبوتوں، یہ آقا کا فرمان اپنے دل میں بٹھا لینا اور پھر اپنا تعلق دیکھنا کہ میں نے تعلق آج تک کیسا بنایا ہے۔ ایسا تعلق تو نہیں بنایا میں نے کہ یار یہ اگر ایسا خدا نخواستہ کل کو برا وقت آئے گا تو چلو اس کی کال ایک آ گئی تو میرا کام ہو جائے گا، میری کام بن جائے گا۔ یہ 18ویں گریڈ کا اس کا باپ ہے تو چلو
اس کے ساتھ دوستی بنا لیتے ہیں، شاید وہ کام آ جائے. ہاں جی، یہاں اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، چلو کہیں گھومنا پھرنا، تو اس کے ساتھ بندہ چلا جاتا ہے. اگر تو مادی سوچ ہے تو اس کا فرمان بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے برا دشمن ہوگا وہ انسان کا دوست ہوگا. وہ کون سا دوست؟ جس کے لیے مادی سوچ رکھ کر ہم نے تعلق بنایا تھا کہ میرے کام آئے گا، میرے کام آئے گا مشکل وقت میں. مگر ایسا مشکل وقت میں کسی سے امید نہ رکھیں، اپنے رب سے امید رکھیں. اتنا تعلق مضبوط کریں کہ تیری ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھ کر خالی واپس نہ آئیں. جنگ بدر کا مقام ہے. کچھ صحابی بعد میں آئے تو ابو جہل لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، باندھ دیا کہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے ساتھ جا کر ہمارے ساتھ جنگ کرو گے. تو انہوں نے پھر وعدہ کر لیا کہ وعدہ کرتے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے آپ سے. انہوں نے چھوڑ دیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا سکا یا رسول اللہ، ایسے ایسے ہوا، ہم کفار نے پکڑ لیا اور انہیں ہمیں باندھ دیا، اور ہم نے اس شرط پر چھوڑا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. مگر رسول ہماری مجبوری تھی، ویسے چھوڑتے نہیں تھے. تو میرے آقا نے فرمایا وعدہ مومن سے ہو یا کافر سے ہو، وعدہ ہوتا ہے. وعدہ ہوتا ہے. آپ ان سے بھول کے آئے ہو، ایسا نہیں ہوگا. اب وہ وعدے کو جھوٹا ثابت سچ. میرے آقا نے فرمایا افسوس اس بندے پر ہے جو محفل کو گرمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جو محفل کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. میرے آقا نے فرمایا افسوس ہے. اور اپنے دوستوں میں ہم کیا حالت ہے ہماری، ہم دیکھیں. علماء لکھتے ہیں کہ علم والا آدمی بھی ہو، اگر بھی عمل ہے تو اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا. علم ہے مگر عمل نہیں ہے. صوفی نے پوچھا بھی ایسا کیوں؟ اس کے پاس علم ہے. تو کہتے کہ وہ جب وہ بے عمل ہے نا، اس سے پوچھیں گے یہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو اس پر بھی وہ دلائل دے گا. وہ علم والا نا، وہ دلائل دے گا. اس لیے ایسے بندے سے علم بھی ہو اور عمل نہ ہو، اس کی صحبت سے بھی بچنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعدہ ان سے کر کے آئے ہیں، مگر وعدہ کا حضور اس وقت ضرورت ہے، مشکل وقت ہے. فرمایا اس وقت بندوں کے نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں اگر مشکل وقت آئے تو ایسے دوست نہ بنائے. مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرے. اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرے، مشکل وقت میں بھی. تو آقا علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ دوست ہوگا. اور دوست وہی ہوگا جب والدین بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، جس سے اللہ کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں تل ہوگا، وہ نیکی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر دنیا داری کے لیے دوستی ہے تو وہ دشمنی میں بدل جائے گی. فرمایا سب سے بڑا دشمن ہوگا، وہ یہی کہے گا مولا میں تو نہیں تھا، یہ مجھے وہاں لے گیا، مجھے ایسے کروا دیا، اس نے ایسے کروا دیا، اس نے ویسا کروا دیا. ہاں جی، وہ گریبان پکڑا ہوگا اس نے اپنے دوست کا. اتنا بڑا دشمن بن جائے گا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اچھا تعلق کیسا ہوگا کہ بندہ جنت میں چلا جائے گا اور جنت میں جا کر اداس رو رہا ہوگا. اللہ فرمائے کہ بندے جنت میں آ کر بھی اداس ہو. عرض کی مولا جیسے میری دنیا میں دوستی تھی وہ جہنم میں اور میں جنت میں ہوں. مولا دل نہیں لگتا. دو کاموں میں سے ایک کام کر دے، یا تو مجھے جہنم میں بھیج دے یا میرے دوست کو جنت میں بھیج دے. اللہ اکبر. وہ دوست کی خاطر جنت چھوڑنے کے لیے دعا کرو اللہ میں ایسے دوست عطا فرما دے، ایسی ہمیں سنگت مل جائے، ایسی صحبت مل جائے کہ دوست جو جنت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا. جو ایسا دوست ہوگا نا
وہ انشاءاللہ کو گناہ نہیں کرنے دے گا، نہ وہ خود جائے گا نہ آپ کو لے کر جائے گا۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو جنت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا وہ کہے گا نہیں دوست ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے موبائل کے سامنے دوست کے سامنے، وہ ہاتھ سے وہ خوش رہا ہے، وہ ایسا دوست ایسا نہیں، وہ دوست نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا دوست وہی ہے جو آپ کی اصلاح کرتا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ کے دیے فرمایا جاؤ، یہ نہیں ہوگا کہ جاؤ فرشتے فلاں بن فلاں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں، نہیں، فرمایا جاؤ اپنے دوست کو جہنم سے نکالو جنت میں داخل کر دو۔ تو جہنم سے بندہ تو قریب ہی نہیں جا سکتا۔ تو پتہ چلے اگر مومن جہنم میں چلا بھی جائے تو جہنم کی آگ اس کو چھوتی بھی نہیں ہے، اس کو چھوتی بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ فرشتے کو کہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہم نے کہی نہیں، بلکہ میرے رب نے فرمایا جاؤ خود لے کر جاؤ، خود جاؤ اپنے ہاتھوں سے، فرمایا اپنے ہاتھوں سے نکال کر لے آؤ۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر مومن اچھا ہو وہ جہنم میں چلا جائے تو جہنم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بال کو بھی جلا دے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اچھی صحبت پکڑی ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے، اور اپنی دوستی کا معیار چینج کریں۔ ہم وہ تو شعر تو پڑھتے ہیں نا جی، ہم بھی تو محبوب اب دوستی کا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو یہ اشعار تک نہ ہو بلکہ یہ پریکٹیکل ہو، یہ صحیح ہو، معیار ایسا ہی ہو، آپ کا ایسا ہی معیار ہو۔ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے عادت میری تھی، میں قتل بھی کر دیتا تھا، چوری بھی کر لیتا تھا، اور ہر رات میں ایک نئی عورت کے پاس جاتا تھا، میرا مزاج تھا۔ ادھر سے ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو بھی میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کتنا؟ اور سرخ اونٹ جو قیمتی اونٹ ہے عرب کا، وہ انعام دیا جائے گا۔ اب انعام کا اعلان ہو گیا، کہتے میں عورت کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا تیار ہو جانا آج میں آؤں گا، خالی ہاتھ نہیں بہت سارا مال بھی لے کر آؤں گا۔ کہتے میں چلا گیا، آقا علیہ السلام کو ساری رات خنجر تیز کرتا رہا، میں لے کر گیا۔ آقا علیہ السلام خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، میں نے کہا میں بھی طواف کرتا ہوں۔ طواف کے دوران جب پیارے آقا علیہ السلام میرے پاس سے گزریں گے، میں خنجر کا وار کر کے استغفر اللہ شہید کر دوں گا۔ ایک بھی چکر لگا، 2 بھی لگے، 3 بھی لگے، 4 بھی لگے۔ میرا آقا نے فرمایا حذیفہ وار کیوں نہیں کرتا؟ اب تو چکر 2 رہ گئے ہیں، 2 چکر رہ گئے ہیں، جلدی کر لے۔ کہا یہ کہنا تھا میرے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا، خنجر سرکار کے قدموں میں، میں بھی سرکار کے قدموں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے قدموں سے اٹھایا، فرمایا میرے پیارے دوست میں قدموں میں گرانے نہیں آیا، میں تو سینے سے لگانے آیا ہوں۔ مجھے کلمہ میرے آقا نے پڑھایا، وہ اور انتظار میں تھی، اور انتظار میں تھی۔ میں اسے پاس گھر سے قریب سے گزرا، وہ خوش ہو رہی تھی، میرے پاس آ رہا ہے۔ اس نے مجھے آواز دی، میں سنی کر دی، میں گزر گیا، وہ مجھے آواز دی، میں نہیں سنا۔ وہ دروازہ کھول کر میرے پیچھے آئی، مجھے پکڑا، کہا حذیفہ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ نہیں ہے جو مجھے ابھی بول کر گیا تھا۔ کہا وہ اور ہے، یہ حذیفہ کوئی اور ہے۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں
دوستی کا معیار ایسا بن جائے یہ دنیا داری کے لیے دوستی نہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے اندر آقا کی محبت کے اندر جب یہ دوستی یہ تعلق بن جائے گا تو پھر کیا کہیں گے؟ اب میری نگاہوں میں، سارے پڑھیں گے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، جھوم کے پڑھیے جھوم کے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار جیسے نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، سب کہیے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ دنیا کے اندر اگر تعلق بنتا ہے پوچھا جائے وہ دوست کیوں ہے، کہتا اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ بولتا بڑا پیارا ہے۔ میں نے کہا ارے ساری دنیا گفتگو کرتی ہوگی، میری گفتگو کی مثال تو کافر بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اونٹ لے کر چلا گیا تو کیا ہوا، جنہوں کے قافلے کے اندر عورت بولتی ہے وہ پیسے دے کر لے کر نہیں آیا تو میں پیسے دوں گی، کہا تو اس کو جانتی، کہا جانتی نہیں۔ جب میں نے دیکھا وہ گفتگو کر رہے تھے، ان کی دانت مبارک کے اندر سے نور کی لائٹیں نکل رہی تھی اور پہاڑ سامنے جگمگا رہے تھے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، دنیا میں دوست بنانے والے حضرت عیسیٰ بھی کہتے ہیں لوگوں وہ نبی آخر الزمان جن کا آسمان پر نام محمد ہے زمین پر محمد ہوگا، اگر اپنے مجھے نلین مبارک کے تسمے باندھنے کے لیے بھی رکھ لے گا، مجھے غلام رکھ لے گا، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ آج دنیا کے اندر تعلق بنایا جاتا ہے مشکل وقت میں کام آئے، مگر یاد رکھ لینا اس آقا سے تعلق مضبوط کر لے میرے ملت کے نوجوان، ایسا مضبوط کر لے، نہیں تو وہ ہرنی سے پوچھ لے، ہرنی کے اندر جال کے اندر بات جناب اعلیٰ شکاری نے پکڑ لیا ہرنی کو، اب ہرنی کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب وہ بلک رہے تھے، ماں کو یاد کر رہے تھے، ماں کا دودھ بتا رہا تھا میرے بیٹوں کو بھوک لگی ہے، اس نے جناب اعلیٰ میرے آقا چلتے چلتے آئے، میں تو کہتا ہوں چلتے چلتے تو آئے ہوں گے مگر ہرنی نے میرے آقا کو یاد بھی تو کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا، اس نے دل کے اندر پکارا ہوگا۔ آج مولوی کہتا ہے یا نہ پکارو، میں نے کہا خدا کی قسم تو زبان پر میرے آقا کا نام نہ بھی لے، دل میں یاد کر لے، میرے آقا آ جاتے ہیں۔ میرے آقا پھر بھی فریاد رسی کرتے ہیں، وہ ہرنی کے بچے ہرنی کو جب میرے آقا آ گئے، ہرنی بڑبڑائی، ہرنی بولی میرے آقا نے ہرنی پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو رب کے معبود تیرے ہاتھ نہیں ہے تو میرے
اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، اب میرے آقا علیہ السلام نے یہودی کو کہا، یہودی اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہیں، اس کو چھوڑ دے، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گے۔ میرے نبی ہرنی کے پاس کھڑے ہیں اور اس کی گھر کی خبر دے رہے۔ اور مولوی کیا پیش کر رہا ہے جی؟ مولوی کہتا ہے جی قیامت کا دن ہوگا اور آقا علیہ السلام حوض کوثر سے جام لے کے کچھ اپنی امتی کو پیش کرنا چاہیں گے۔ جب ان کے قریب جائیں گے اللہ فرمائے گا محبوب ان کو نہ پلاؤ، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر کیا کیا، کیا گڑا ہے، کیا کیا گڑا ہے، ان کو نہ پلاؤ۔ کہتے اگر آقا کو پتا ہوتا تو وہ کیوں پانی لے کر جاتے حوض کوثر؟ نہیں لے کر جاتے۔ اس کا پتا چلا کہ نبی کو پتا۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ خبر دی کس نے آپ کو؟ یہ خبر دی کس نے ہے؟ کہتے جی آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ میں کہا بیان کس نے کیا؟ کسی صحابی نے یا نبی نے؟ کہا نبی نے کیا۔ میں کہا بتانے والے بھی نبی ہیں، ابھی قیامت آئی نہیں، میرے نبی نے قیامت کا پہلے بتا دیا۔ ارے یہ بھی خبر ہے میرے آقا حوض کوثر پر ہوں گے، یہ بھی خبر ہے میرے آقا لے کر آئیں گے، یہ بھی خبر ہے۔ بتانے والے میرے نبی تو خود ہی ہے۔ تو میں کہ اس سے بڑا علم غیب کیا ہوگا؟ عجیب منطق ہے مولوی صاحب کی، ہاں جی۔ میرے نبی کی خود میرے نبی آقا فرما رہے ہیں اور خود مولوی سن کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ ایسے عقیدے سے ایسی صحبت سے بچائے، ہمیں عاشقوں میں رکھے اور اللہ ہمیں عاشقوں میں مرنے کی توفیق دے، اور جنازے کو جب کندھا دیں تو عاشق دیں۔ خدا کی قسم ہم گناہگار بھی ہوں گے نا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر عاشق جنازہ پڑھے گناہگار کا تو گناہگار کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کہ عاشقوں نے جنازہ پڑھا۔ ہائے اتنی بات پر ہی بخشش ہو جائے گی جنازے والے کی کہ اس جنازے کے اندر نبی کے عاشق آئے۔ وہ عاشق کون ہے؟ جو گلی گلی یہی کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، سب کہیے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ ایسے دوست ملیں گے وہ اتنا بھی خیال کرتے ہیں کہ اب میرے دوست کو پیاس کی شدت ہے کہ نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ایسا سمجھے۔ دوست سے مانگ کر لیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتے کو دوست وہ جو سمجھتا ہو۔ اللہ کرے ہمیں ایسے دوست کی صحبت عطا فرمائے، اچھی سنگت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے 30 سال پڑھا، 30 سال سکھایا، ہاں جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحبت تالے تورا تالے کنت، صحبت سالے تورا سالے کنت۔ صحبت ہی بندے کو اچھا کرتی ہے اور صحبت ہی بندے کو بگاڑ کر دیتی ہے، بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ کہتے جی نہیں میں تو شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں کبھی شراب نہیں پی، ہاں جی۔ میں تو چرسیوں کے پاس بیٹھتا ہوں کبھی چرس نہیں پی۔ میں نے کہا پی تو نہیں ہے مگر وہ سگریٹ تو سادہ پیتا مگر سٹائل تو وہی آ جاتا ہے، سٹائل تو تجھے وہ دے دیا نا۔ لوہار کی دکان پہ کہتا ہے میں جاتا ہوں میں کپڑے جی میں کبھی کپڑے میلے نہیں ہوں۔ میں نے کہا میلے وہ چنگار تو نہیں پڑتی مگر گرد ایسا پڑتا جو تجھے نظر بھی نہیں آتا، وہ پڑ جاتا ہے، وہ بندے کو نظر نہیں آتا۔ جس کی بندہ نفی کہہ رہا جی میں برا نہیں بنتا، مگر یاد رکھ لینا اگر لوہار کی دکان پر جائے تیرے کپڑے نہ بھی جلیں، تیرے ہاتھ کالے نہ بھی ہوں گے مگر گرد ایسی پڑتی ہے جو تجھے نظر نہیں آتی۔ مگر ایک دن جائیں 2 دن جائیں وہ کپڑے پہن کر 3 دن تو لگاتار جائیں آپ کو خود ہی نظر آ جائے گی، پڑتی نظر نہیں آئے گی مگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ گرد پڑ چکی ہے۔
اس لیے اچھی صحبت اچھی اختیار کریں. باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں اس میں، پر اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے، کیونکہ فریس بھائی تشریف لا چکے ہیں اور ان کی اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل بھی نہیں ہوں. گفتگو تھوڑی سی ہو جائے، اچھی ہو جائے، جس میں عمل کر لیں. اپنی زندگی میں جھوٹ چھوڑ دیجئے. خدا را میں نے 2 چیزوں کی طرف آپ کا آج گفتگو میں اشارہ کیا ہے، ایک جھوٹ ہے اور ایک اچھی صحبت ہے. 2 چیزیں ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولو جھوٹ. اور میری نظر کے مطابق ساجی کہ جتنا شرائط اس وقت یہ گناہ کر چکا ہے نا ہمارے اندر، اور کوئی گناہ نہیں ہے. جتنا شرائط جھوٹ کا ہمارے اندر یہ بسیرا کر چکا ہے، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے. اس لیے اپنے مزاج سے جھوٹ نکال دیجئے گا. ہاں جی، یہ بچوں کو ہم ڈراتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں عمر کے گھر پر تھا. عبداللہ بن عمر کے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر پر تشریف لائے تو میری امی نے مجھے واضح کہا، بیٹا کچھ دیتی ہوں. میں کہتا میں باہر کھیل رہا تھا، میں گھر پہ آیا اور گھر سے پھر گیا باہر چلا گیا. تو میرے آقا نے فرمایا، آپ نے اس کو کچھ دینے کے لیے بھیجا تھا؟ کہا حضور میں نے اس کو 1 کھجور دی. فرمایا اچھا کیا، آپ نے 1 کھجور دے دی ہے. اگر آپ کھجور نہ دیتی تو 1 گناہ جھوٹ کا آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا. یعنی کہ اگر ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، اوئے باہر شیر آ گیا سو جا، تو ہم اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ بھی جھوٹ. بچوں کو بولے میں تجھے فلاں چیز دے دوں گا، فلاں وعدہ کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اور جو ہم جھوٹ سمجھتے اس کو گناہ ہی. امام احمد بن حنبل فرماتے کہ میں ایک محدث کے پاس گیا پڑھنے کے لیے، کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے. فرمایا آگے اس کا اونٹ بتکا ہوا تھا، وہ کسی کے پاس محدث کا اونٹ قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو کیسے محدث نے کیا کپڑے کی وہ اس نے دامن پکڑا، وہ ایسے کیا جیسے کچھ گھاس وغیرہ ہو نا، گھاس تھی نہیں، چکما دیا تو وہ اونٹ آ گیا، اس نے پکڑ لیا. تو میں سمجھ گیا کہ جو بندہ محدث یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو نبی کے فرمان میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا وہاں سے میں واپس آ گیا، میں وہاں سے. تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے جو بڑے ہمارے جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے پیروی کرتے ہیں، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، ان کا معیار یہ ہے، کسوٹی ہے. اس لیے جو اچھا دوست ہے وہ جھوٹ بولے اس کو کہے نہیں آج کے بعد جھوٹ بولو آج کے بعد جھوٹ. شفیع صاحب کے محفل میں کم از کم یہ میسج زندگی میں لے جائیں. کیوں؟ اس لیے میں یہ اس پر گفتگو ضروری سمجھتا تھا، ایک صحبت میں اور ایک جھوٹ پر. اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ایک تو توبہ کرنی ہے، توبہ اس طرح کرنی ہے کہ تاکہ رمضان کی جب رحمت برسے نا تو ایک قطرہ بھی وہ ادھر اور ادھر جائے نا. جب کسان اپنی زمین پر خوب ہل چلا لیتا ہے نا جی، خوب ہل چلاتا ہے، زمین کو ہموار کر دیتا ہے، پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے. پھر جب وہ برستی ہے نا جی تو اس کے اندر پھر پودا خوب نکلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو رمضان میں تو چند دن باقی. میرے آقا نے فرمایا جب شعبان کے دن تھوڑے رہ جائیں تو صحابہ دن گنتی کیا کرو. ایک دوسرے پوچھا کرو آج کتنے دن رہ گئے رمضان آنے میں؟ 8 دن رہ گئے ہیں. آج کتنے؟ 7 دن رہ گئے ہیں. آج 6 دن رہ گئے ہیں بھائی. آج 4 دن رہ گئے ہیں. اس سے بے قراری ہو، ایسے بے قراری کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا شعبان میں رمضان کے دنوں کو گنا کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنے دن رہ گئے ہیں. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ 6 مہینے پہلے خوشیاں منانا شروع کر دیتے تھے. پھر رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. تو آپ نے ایسی توبہ کر لینی ہے، سچی توبہ کہ میں نے جھوٹ نہیں نکالیں گے. 2 کام آپ رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیں گے اور اچھی صحبت اختیار کریں گے، انشاءاللہ باقی کام مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ کے فضل ان کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ایسی توبہ کرنی ہے، آج رات کریں، تنہائی میں کریں، کوئی لمبی چوڑی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس توبہ کے لیے 2 قطرے چاہیے. ضمیر ہموار کرنے کے لیے من کی کھیتی کی صرف 2 قطرے، 2 بوند کی چاہیے جو آپ کی آنکھوں سے ٹپک جائیں. بس اتنے میں کام ہو جاتا ہے. توبہ کرنی ہے اور دعا کرنی، یا اللہ میری زندگی میں رمضان آ جائے، مولا اتنی مجھے زندگی دے دے، ہفتہ رہ گیا مولا،
خیر رفیع سے گزر جائے۔ اللہ مجھے صحت بھی دینا، مجھے تندرستی بھی دینا، اللہ مجھے رمضان کو حاصل کرنے کی توفیق بھی دینا، تاکہ میں خوب خوب رحمتیں برکتیں لوٹ سکوں، قرآن کی تلاوت کر سکوں، قیام اللیل کر سکوں۔ تو یہ آپ کو یہ خشوع خضوع ملے گا رمضان کا۔ رمضان کا مقصد روزہ نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا اس کا مقصد نہیں ہے، خالی تراویح پڑھنا روزے کا مقصد نہیں ہے، قرآن سن لینا اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بھی سنا، تراویح بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، آنکھوں کا بھی پردہ کرنا ہے، ساری چیزیں کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ثواب ملے گا؟ نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کا یہ معیار نہیں ہے۔ مومن کا معیار کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ کا قرب پانا ہے۔ رمضان کو اس لیے پانا کہ اللہ کا رمضان آتا ہے قرب پانے کے لیے، اور جس کو قرب مل جائے گا اس کو پھر دو عیدیں ملتی ہیں، ایک افطار کا ٹائم ملتی ہے اور دوسرا اللہ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ مانٹو رکھنا کہ ہم نے اس ذات کو پانا ہے مولا روزے، اس لیے روزوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ مولا توبہ میں نے رمضان سے پہلے اس لیے کی ہے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔